اگلی رات اس نے دوبارہ عقب سے حملہ کیا اور الزغل نے شہر سے نکل کر دشمن پر دھاوا بول دیا۔ صبح کے وقت فرڈیننڈ نے محاصرہ اٹھا لیا اور مالقا واپس چلا آیا۔ مالقا میں 1 سال کی تیاری کے بعد فرڈیننڈ نے پھر بیغا پر چڑھائی کی، لیکن اس دفعہ اس نے شہر پر حملہ کرنے کی بجائے ارد گرد کے تمام علاقے میں تباہی مچا دی۔ کسانوں کے مویشی چھین لیے اور ان کی فصلیں اور باغات برباد کر دیے۔ قبائلیوں کے غیر متوقع حملے کی روک تھام کے لیے اس نے بیغا کے ہر راستے پر مورچے بنا دیے۔ بدر بن مغیرہ کے جانبازوں اور قبائلیوں کے اچانک حملے فرڈیننڈ کو کافی نقصان پہنچاتے رہے، لیکن وہ اہل بیغا کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اہل بیغا نے سخت قحط میں مبتلا ہو کر اطاعت قبول کر لی۔ فرڈیننڈ نے بیغا کو اپنا مستقر بنا کر الپکسرا کے تمام قلعے ایک ایک کر کے الزغل سے چھین لیے۔ بشیر بن حسن بدر بن مغیرہ کے زخمی بازو پر پٹی باندھ رہا تھا۔ منصور کمرے میں داخل ہوا۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، منصور تم ابھی تک گئے نہیں؟ منصور نے جواب دیا، میں قلعے سے نکلا ہی تھا کہ وہ مل گئے، الزغل خود یہاں آ گیا ہے۔ ہاں، میں انہیں نیچے ملاقات کے کمرے میں بٹھایا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے پوچھا، ان کے ساتھ اور کون ہے؟ منصور نے جواب دیا، ان کے ساتھ ابو محسن ہے، وہ اپنے چند سپاہی بھی لائے تھے لیکن ہمارے آدمیوں نے انہیں پل کے پار روک لیا ہے۔ بدر نے پوچھا، انہوں نے شکایت تو نہیں کی؟ منصور کہنے لگا، وہ اس بات پر پریشان تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی تسلی کر دی ہے کہ یہ ایک عام حکم تھا، اور چونکہ آپ کی آمد غیر متوقع تھی اس لیے سپاہیوں کو اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایات نہیں دی گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، تم نے انہیں بتایا کہ تم میرا خط لے کر ان کے پاس جا رہے تھے؟ ہاں، میں نے خط بھی پیش کر دیا تھا، لیکن انہوں نے پڑھے بغیر مجھے واپس دے دیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی دور آنے کے بعد میں زبانی بات کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بدر نے کہا، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ میری ملاقات کی صورت میں میرا جواب وہی ہوگا جو میں نے خط میں لکھ دیا ہے؟ منصور کہنے لگا، وہ اس قدر مغموم اور پریشان ہے کہ میں نے ایسی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ بدر نے کہا، میں اس ملاقات سے بچنا چاہتا تھا، بہرحال اب یہ ایک مجبوری ہے، لیکن تم دونوں میرے ساتھ رہو، اگر میں اپنے فرض سے کوتاہی کروں تو میری اصلاح کر دینا۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ، بشیر اور منصور اس پہاڑی قلعے کے ایک کشادہ کمرے میں گئے تو الزغل نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ میں آپ کے جواب کا انتظار نہیں کر سکا۔ آپ کی صورتیں بتا رہی ہیں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کی نیت سے یہاں نہیں آیا، مجھے افسوس سے حالات نے مجھے آپ سے مشورہ لینے کا موقع نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہوں گے میں نے بزدلی کی، لیکن خدا شاہد ہے مجھے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں تھی۔ میں اس وقت بھی اپنے آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے تلوار اس وقت پھینکی ہے جبکہ میرے بازو کٹ چکے تھے۔ کاش مجھے چند برس پہلے یہ احساس ہوتا کہ دریا کا پانی روکنے کے لیے ریت کا بند کام نہیں دیتے۔ میرے اندازے غلط تھے اور مجھ جیسے غلط اندیش آدمی کو قوم کی قیادت کا حق نہیں تھا، اور تمہارے سامنے میرے پاس ندامت کے آنسوؤں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ ابو عبداللہ پر اعتماد کرنا ایک ایسا گناہ تھا جس کے لیے میں خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ میں نے فرڈیننڈ کی اطاعت اس وقت قبول کی ہے جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اب مزید قربانیاں بے سود ہیں۔ ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے اور دشمن ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا ہے۔ قوم کا ایک حصہ دشمن کی غلامی پر قانع ہو چکا ہے، اور جو حریت پسند تھے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اب ان کی قوت مدافعت جواب دے چکی ہے۔ میرے لیے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ فرڈیننڈ کی غلامی قبول کر کے رہے سہے مسلمانوں کو تباہی سے بچاؤں، اور دوسرا یہ کہ میں ایک ایسی جنگ جاری رکھوں جس کا انجام شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس صورت میں مر کر بھی اپنے نام کو داغدار ہونے سے بچا لیتا، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ میرا یہ فعل اندلس اور غرناطہ کے مفتوحہ علاقوں کے مسلمانوں کے حال اور مستقبل سے آنکھیں بند کر دینے کے مترادف ہوگا۔ میرا ساتھ دینے والے مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت فقط چند برس آزاد رہ سکے گی، لیکن باقی لاکھوں مسلمان جن کی آزادی چھن چکی ہے دشمن کے انتقام کی آگ میں بھسم ہو کر رہ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ امن قائم ہو جانے کے بعد وہ پھر کبھی اٹھ کھڑے ہوں اور قدرت ان کی رہنمائی کے لیے کسی بہتر انسان کو بھیج دے۔ بہرحال اپنے متعلق مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں اگر اس انتشار کی حالت میں انہیں لڑاتا رہا تو ان کی تباہی کے دن قریب تر آتے جائیں گے، تو ان کے پاس بھی میری طرح ندامت کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد الزغل نے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد الزغل نے کہا،
لیکن کہیں یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ سے اور آپ کے جانبازوں سے مایوس ہو چکا ہوں۔ آپ غرناطہ اور اندلس کے مسلمانوں کی آخری امید ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ کسی دن یہ وادی ہماری قوم کا آخری قلعہ ہوگی، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دینے کے لیے نصرانیوں کے سیلاب کو اس وادی سے دور رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے میں ازغل یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ بدر نے کہا، ہاں کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ ازغل نے جھجکتے ہوئے کہا، میں فرڈیننڈ کو یقین دلا چکا ہوں کہ آپ کو صرف میں نے میدان میں گھسیٹا تھا۔ اب اگر وہ آپ کے اس علاقے کی آزادی تسلیم کر لے تو آپ غرناطہ کے لوگوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ بدر نے پوچھا، آپ نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ میں زندہ ہوں؟ نہیں، میں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ آپ کا جانشین میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ تو آپ ہمارے پاس فرڈیننڈ کی دوستی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ازغل کہنے لگا، خدا کے لیے اس بارے میں آپ میری نیت کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو تیاری کا موقع دیا جائے۔ میں آپ کے پاس فرڈیننڈ کا خط لے کر آیا ہوں۔ ازغل نے یہ کہتے ہوئے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کاغذ نکال کر بدر بن مغیرہ کو پیش کر دیا۔ بدر بن مغیرہ نے کاغذ بشیر کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تم پڑھو۔ بشیر نے گھٹی ہوئی آواز میں فرڈیننڈ کا مکتوب پڑھنا شروع کیا۔ سلطان ازغل کی سفارش پر ہم منصور بن احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ایک طویل جنگ کے بعد ہم اندلس کے عوام کی فلاح کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں میں صلح اور امن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر دشمن ہماری طرف سے ایک فیاضانہ پیشکش کے بعد قیام امن کے لیے ہمارا ساتھ دے گا۔ سمجھوتے کے لیے ہماری پیشکش یہ ہے: نمبر 1، کوہ تدمیر اور جبل الشلیر کے درمیان وہ علاقہ جسے عقاب کی وادی کے نام سے پکارا جاتا ہے آزاد اور خود مختار ہوگا۔ اس علاقے کے باشندوں کو یہ حق ہوگا کہ وہ منصور بن احمد یا جسے وہ چاہیں اپنا حکمران بنا لیں۔ نمبر 2، بیرونی حملے کی مدافعت کے لیے ہم اس علاقے کے حکمران کی مدد کریں گے۔ اس انتہائی فیاضانہ پیشکش کے بعد ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں: ہماری شمالی اور مشرقی سرحدات کے وہ قلعے جن پر اب تک منصور بن احمد کا قبضہ ہے ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے ہمیں اس بات کا یقین دلایا جائے کہ منصور بن احمد یا اس کے جانشین ہماری سلطنت کی سرحدوں پر حملے نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ غرناطہ اور اندلس کی سلطنتوں کے معاملات میں جن کے حکمران اب ہمارے حلیف بن چکے ہیں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہمارے خلاف کسی باغی کو مدد نہیں دیں گے، خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان۔ فرڈیننڈ کا مکتوب ختم کرنے کے بعد بشیر نے بدر کی طرف دیکھا اور باقی تمام کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ بدر بن مغیرہ نے گردن اٹھا کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، منصور، تم اس کے متعلق کچھ کہنا چاہتے ہو؟ منصور نے بشیر کی طرف دیکھا اور پھر بدر کی طرف متوجہ ہو کر جواب دیا، اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمانان اندلس کی امیدوں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں، تو میرا جواب نفی میں ہے۔ بدر نے کہا، اور بشیر تم؟ بشیر نے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ میری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے تو بھی اسے چھوڑ کر تنکوں کا سہارا لینا گوارا نہیں کروں گا۔ بدر بن مغیرہ نے ازغل کی طرف دیکھا اور کہا، فرڈیننڈ کو یقین ہے کہ ہم تھک چکے ہیں اور ہم پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ ہمارا گلا گھونٹنے سے پہلے وہ ہمیں سلانا ضروری سمجھتا ہے، اور ہمیں لوریاں دینے کے لیے اس نے اس شخص کو منتخب کیا ہے جس نے غرناطہ کو جھنجھوڑ کر خواب غفلت سے جگایا تھا۔ اس کی فیاضانہ پیشکش ایک خواب آور دوا ہے، اور اس دوا کو ہمارے حلق میں اتارنے کے لیے اس نے اس شخص کے ہاتھ منتخب کیے ہیں جو کل تک غرناطہ کا بازوئے شمشیر زن تھا۔ آج غرناطہ کی آخری امید ہمیں مایوسی کے گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے محسن اور ہمارے رہنما کی نگاہ میں ہماری جانیں بہت قیمتی ہیں، اس لیے آپ ہمیں یہ مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں ذلیل رہ کر بھی زندگی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سلطان ازغل، آپ کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ مصالحت کر کے ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دشمن ہم پر آخری ضرب لگانے کی خود تیاری کی ضرورت محسوس کرتا ہے؟ عمل کی دنیا میں طاقتور اور کمزور کے معاہدوں کے کوئی معنی نہیں۔ ایسے معاہدے کمزور کو پابند سلاسل بنا دیتے ہیں اور طاقتور کو اپنی تلوار تیز کرنے کا موقع دے دیتے ہیں۔ اگر ہم طاقتور ہیں تو دشمن کی بری خواہشات کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہم کمزور ہیں
तो दुश्मन की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार हमारी बका के लिए काफी नहीं। हमारी इज्जत, हमारी आज़ादी और हमारी बका की जामिन फकत हमारी तलवार है, और हमारी तलवार हमारी फतह या मौत से पहले न्याम में नहीं जाएगी। क्या हम उस दुश्मन का एतबार करें जिसने मालका की फतह के बाद मुसलमानों को हुक्म दिया है कि वो साहिल का इलाका खाली कर दें? क्या आप हमें उस शख्स की तहरीर पर एतबार करने का मशवरा देते हैं जिसके हाथ हमारी कौम के बच्चों और औरतों के खून से रंगे हुए हैं? मैं पूछता हूँ कि जब मालका की गलियों मुसलमान लड़कियों की इस्मत तरी हो रही थी तो वो फैयाज और रहमदिल हुक्मरान कहाँ सो गया था? अगर आप खुद फरेबी में मुब्तला हो चुके हैं तो खुदा के लिए हमें खुद फरेबी में मुब्तला न कीजिए। आपको इस बात की परेशानी है कि हमारी कुर्बानियां बेमकसद साबित होंगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कुर्बानी बजाते खुद एक मकसद है। अगर हमारे मकसद में इज्जत की जिंदगी नहीं तो इज्जत की मौत का रास्ता बंद नहीं हुआ। बद्र बिन मुगीरा जोश की हालत में कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। किसी कौम की रगों का खून बहने से खत्म नहीं होता, ये सिर्फ उस सूरत में खुश्क होता है जब वो जिल्लत की जिंदगी कबूल कर लेती है। फर्डिनेंड से कह दीजिए कि हम अपनी आज़ादी की कीमत अदा करना जानते हैं। अब तक फर्डिनेंड की फतूहात के सैलाब ने फकत रेत के बंद तोड़े हैं, लेकिन इस वादी का रुख करने के बाद उसे चट्टानों से वास्ता पड़ेगा जो गुज़श्ता सदियों में कई तूफानों का मुकाबला कर चुकी हैं। मैं जानता हूं कि आपको हमारी हमदर्दी का जज्बा यहां तक खींच लाया है। आप ये नहीं चाहते कि हम इस रास्ते पर बढ़ते चले जाएं जिसमें कांटों के सिवा कुछ नहीं, लेकिन ये पांव इन कांटों के आदी हो चुके हैं। ये जिस्म फूलों की सेजों से आशना नहीं। अगर आपको इस बात का अफसोस है कि आपकी रहनुमाई में हमारी कुर्बानियां रायगा गईं, तो हमें भी इस बात का अफसोस है कि वो शख्स जो अलहमरा में संगे मरमर के मकानों में और मखमली बिस्तरों पर सोने का आदी था, बुढ़ापे के अय्याम में हमारे साथ जंग की सौबतें झेलता रहा। अबू अब्दुल्ला को गरनाता का तख्त और आपको उंदलस की सल्तनत मुबारक हो। आप हमारी फिक्र न करें, हमने तलवारों के साए में आंख खोली है और तीरों की बारिश में सो जाएंगे। वो आंसू जिन्हें अज़्ज़ुग़ल रोकने की कोशिश कर रहा था बेइख्तियार उबल पड़े। उसके कांपते हुए होंठों से दर्द में डूबी हुई आवाज निकली, बद्र बद्र बद्र, अपने गिरे हुए रफीक को गैर जरूरी ठोकरें न लगाओ। तुम मुझे इस शर्मो खिजालत की जमीन में दोबारा नहीं देखोगे। मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। आपको मुझ जैसे कमजोर इंसान की जरूरत नहीं, और बाकी कौम अब्दुल्ला पर कनात कर चुकी है। उंदुलुस में अगर मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल है तो इसके अमीन आप हैं। उंदुलुस के वो लोग जो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं आपके पास पहुंच जाएंगे। मेरे पास कुछ सोना और जवाहरात हैं, मैं कौम की अमानत आपके पास भेज दूंगा। रुखसत होने से पहले मैं ये कहूंगा कि आपको मेरे आंसुओं से गलत फहमी ना हो। ये नदामत के आंसू थे और अबू मोहसिन तुम्हारा मकाम भी ये वादी है। अज़्ज़ुग़ल यहाँ तक कहकर उठ खड़ा हुआ। अब मैं जाना चाहता हूँ, बद्र ने कहा। आप थके हुए हैं, कल तक आराम कीजिए। नहीं, मैं आज ही जाना चाहता हूँ। शाम के वक्त बद्र और उसके चंद साथी एक नदी के पुल पर अज़्ज़ुग़ल को खुदा हाफिज कह रहे थे। अबू अब्दुल्ला को जब अपने चचा के मुतालिक ये इत्तला मिली कि वो एंड्रिक्स छोड़कर अफ्रीका चला गया है तो उसने फर्डिनेंड को मालका में मुबारकबाद का पैगाम भेजा और गरनाता में जश्न मनाने का हुक्म दिया। रात के वक्त अलहमरा के दरो दीवार रेलों की रोशनी में जगमगा रहे थे। महल के एक कुशादा कमरे में अबू अब्दुल्ला की तरफ से अपने वफादार सरदारों और अरकान सल्तनत की दावत का एहतमाम था। ताम के बाद नाच और राग शुरू हुआ। शराब के दौर चले और जब महफिल अपने शबाब पर थी तो अबू अब्दुल्ला शराब के नशे में झूमता हुआ उठा और बोला कि तुम में से बाज ये कहा करते थे कि मैं बदनसीब हूँ। आज से मुझे कोई बदनसीब न कहे। मैं गरनाता का बादशाह हूँ। फर्डिनेंड के वादे सच्चे हैं। मुझे गरनाता के तमाम इलाके वापस मिल जाएंगे। तुम खामोश क्यों हो? हंसो, गाओ और शराब जी भर कर पियो। मैं तुम्हारे लिए अलहमरा के महल में शराब की एक नहर बनवाऊंगा। अलपक्सरा के बागात के तमाम अंगूरों से शराब बनाई जाएगी। हमने अहले शहर को भी जश्न मनाने का हुक्म दिया था, लेकिन हमने सुना है कि बाज शरपसंदों ने गलियों और बाजारों के चिराग बुझा दिए हैं। ये उन लोगों की वजह से हो रहा है जो बाहर से आकर गरनाता में ये मशहूर कर रहे हैं कि ईसाइयों ने उन पर बहुत मजालिम किए हैं। मैं कहता हूँ ये झूठ है। आइंदा ऐसे लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फर्डिनेंड आजम के खिलाफ कोई नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमारा मोहसिन है। आज अलहमरा में जो कुछ तुम देख रहे हो वो सब उसी की बदौलत है। लेकिन शहर की हालत अलहमरा से बहुत मुख्तलिफ थी। शाम के वक्त सरकारी हुक्म से शहर के कूचों और गलियों में जो चिराग जलाए गए थे वो अबू अब्दुल्ला के खिलाफ मुजाहिरा करने वालों ने जबरदस्ती बुझा दिए थे। मुजाहिरीन रात भर गलियों, कूचों और चौराहों में जमा होकर
غداران قوم کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ شہر میں ابو عبداللہ کے جن حامیوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، ان کے مکانوں پر خشت باری کی گئی۔ علماء کا ایک بااثر گروہ مظاہرین کے ساتھ تھا، اور جن نام نہاد علماء نے اپنی مسجدوں میں جلسے کر کے ابو عبداللہ کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی، انہیں نوجوان طلباء نے مساجد کے باہر گھسیٹ کر زدوکوب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ مردوں کی طرح خواتین کا ایک جلوس بھی رات بھر شہر میں چکر لگاتا رہا، اور اس جلوس میں غرناطہ کی خواتین کے علاوہ پناہ گزین عورتیں بھی شریک تھیں، جن کے آنسو اہل غرناطہ کے مالقہ اور بیغہ میں عیسائیوں کے مظالم کی داستانیں سنا چکے تھے۔ ابو عبداللہ نے 3 دن جشن منایا۔ 3 دن الحمرا کی دیواریں حکومت کے عشرت پسند اہلکاروں کے قہقہوں اور رعایا کی آہوں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتی رہیں۔ 3 دن الحمرا میں ارغوانی شراب کے جام چھلکتے اور غرناطہ کے عوام کے آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے رہے، اور چوتھے دن ابو عبداللہ فرڈینینڈ کا یہ مکتوب پڑھ رہا تھا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ میں ہماری رعایا تم سے خوش نہیں، اور شہر میں ہمارے باغی جمع ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان آئندہ کسی جنگ کے امکانات ختم کر دینے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ تم غرناطہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس خط کے جواب میں ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کے لیے غرناطہ کے دروازے بند نہیں کیے جائیں گے، بصورت دیگر ہم قوت کے استعمال پر مجبور ہوں گے۔ غرناطہ پہنچ کر ہم تمہارے مستقبل کے متعلق کوئی فیصلہ کریں گے۔ اگر تمہیں ہماری طرف سے فیاضانہ برتاؤ کی خواہش ہے تو غیر مشروط اطاعت ضروری ہے۔ ابو عبداللہ کی طرح ارکان سلطنت کی آنکھوں سے شراب کا خمار اتر چکا تھا۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ الحمرا کے در و دیوار پر مایوسی کی گھٹائیں چھا رہی تھی۔ ابو عبداللہ نے فرڈینینڈ کے ایلچی کی طرف دیکھا اور نحیف آواز میں کہا: 2 دن تک شہنشاہ فرڈینینڈ کو ہماری طرف سے جواب مل جائے گا۔ ابو عبداللہ کا نیا وزیر طریف بن مالک بربری قبائل کا سب سے بڑا سردار تھا۔ اس نے اٹھ کر جواب دیا: فرڈینینڈ کو یقیناً ہماری متعلق کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا مشورہ ہو تو میں خود اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا: فرڈینینڈ نے ہمارے لیے صرف 2 ہی راستے چھوڑے ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اپنے گھروں میں ان وحشیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جن کا اولین مقصد ہماری بہو بیٹیوں کی بے حرمتی کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ہم ایک باعزت موت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک اور سردار نے اٹھ کر کہا: جنگ ہمارے لیے موت کے مترادف ہے۔ ابو عبداللہ کو اچانک خیال آیا اور اس نے قدرے پر امید ہو کر کہا: طریف، تم ابو داؤد کے پاس جاؤ، اس وقت اس کے سوا ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ اگر فرڈینینڈ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ یقیناً دور کر سکے گا۔ فرڈینینڈ اسے لوشا کا حاکم بنا چکا ہے، تم فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد طریف لوشا کا رخ کر رہا تھا۔ ابو داؤد نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن طریف کی توقع کے خلاف اس نے کسی گرم جوشی سے خیر مقدم کرنے کی بجائے اسے اپنی کرسی سے اٹھ کر مصافحہ تک بھی نہ کیا، فقط اپنے سامنے خالی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ طریف نے کرسی پر بیٹھ کر جھجکتے ہوئے کہا: مجھے ابو عبداللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا: مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ فرڈینینڈ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا: میں ایک گورنر کی حیثیت میں اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور میں ابو عبداللہ کو بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے شہنشاہ کے حکم سے سرتابی کرے۔ طریف کہنے لگا: لیکن میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، آپ غرناطہ کے خیرخواہ ہیں، اور لوشا کے گورنر ہونے کی حیثیت میں بھی آپ کو غرناطہ کی حکومت کے ایک رکن ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابو داؤد نے جواب دیا: طاقتور کے سامنے کمزور کی اطاعت ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فرڈینینڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، لیکن آپ نے میرے سامنے ابو عبداللہ کو کئی بار یقین دلایا تھا کہ فرڈینینڈ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ ہمارا خیرخواہ ہے، اسے اپنی سلطنت وسیع کرنے کا لالچ نہیں۔ وہ ازغل کو شکست دینے کے بعد غرناطہ کی تمام سلطنت ابو عبداللہ کے حوالے کر دے گا۔ اب وہ وعدے کیا ہوئے؟ افسوس، آپ لوشا کی گورنری کے شوق میں یہ بھول گئے کہ آپ مسلمان قوم کے ایک فرد ہیں، اور اگر غرناطہ میں عیسائی فوجیں داخل ہو گئیں تو ہمارا انجام مالقہ کے لوگوں سے بھی برا ہوگا۔ ابو داؤد نے پھر اسی لاپرواہی سے جواب دیا: میں نے ابو عبداللہ اور فرڈینینڈ کے درمیان ایک ایلچی کے فرائض انجام دیے تھے۔ نہیں، آپ نے ابو عبداللہ کو فرڈینینڈ کے جھوٹے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ابو داؤد نے جواب دیا:
کیا ابو عبداللہ کی طرح میں بھی غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا اس وقت آپ سب میرے ہمنوا نہیں تھے؟